السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 147 سے انشاءاللہ کرنا ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ الحمدللہ آیت نمبر 147 سے انشاءاللہ تلاوت ہم نے سنی ہے، وہیں سے ہی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل تو کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب ذو رحمتٍ رحمت والا ہے، واسعہ کھلی وسیع، ولا یردو اور نہیں پھیرا جاتا ٹالا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔
ٹھیک ہے، تو آپ یہ دراصل آپ نے تلاوت میں بھی نوٹ کیا ہوگا، ایک طرح سے کنکلوڈڈ جیسے آیت ہوتی ہے نا، کیونکہ پیچھے سے ایک مضمون چل رہا تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی 146 آیت جو ہم نے کی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہود پر کچھ چیزیں ایسی حرام کر دی گئی تھیں جو کہ انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور اسی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو اس میں آپ کے کل والے سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کی سرکشی کے سبب ان پر چیزیں حرام ٹھہرائیں، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اب آپ کے کسی کے بھی ذہن میں کوئی شبہ نہ آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سچے ہیں، اور کیونکہ یہود تو یہ مانتے نہیں تھے، یہود تو اس شریعت پر ایمان نہیں لائے، اور اسی لیے انہوں نے ان چیزوں کو خود پر پھر حلال بھی نہیں کیا جو کہ پہلے ان پر بوجھ ڈالے گئے تھے نا، جس کو شریعت محمدیہ نے ان پر آسانیاں کیں، اور اغلال اور اسر جو ان پر ڈالے گئے تھے ان کو ہٹانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، وہ ایمان ہی نہیں لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انہوں نے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جس پر بھی ہوں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی وہ رہ رہے ہیں، یعنی بات وہی ہے کہ وہ اصل دین پر تو نہیں ہے، خواہ وہ یہودیت پر بھی کے بھی پیروکار ہیں تو وہ اصل دین پر نہیں ہیں۔ تو کیونکہ اگر وہ اس بات کو مان جاتے کہ یہ سب چیزیں ہم پر حرام ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب اس کو حلال کیا جا رہا ہے، تو دراصل اپنے آپ کو مجرم ماننا تھا کہ ہم خود کو مجرم گردانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری سرکشی کی بنا پر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ کو ساری نفسیات سمجھ آ رہی ہے، یہ میں نہ مانوں والی نفسیات ہوتی ہے کہ جب ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتی، شرح صدر ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، دل اس بات کو مانتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تعصب ہوتا ہے یا جو بتا رہا ہے اس کے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی ایسا گرا پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر یہ یہود مان جاتے تو جھوٹے پڑتے، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سچے ہونے پر جو زور دیا ہے وہ سچے ہونے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس میں مد مقابل کے جھوٹے ہونے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ وحی الہی ہی سچ ہے، اس سے حاصل کردہ علم ہی حقیقی سچا ہے، لیکن جب لوگ آلریڈی کسی عمل پر ہوتے ہیں تو وہ اگر جھوٹ بھی ہو تو پھر وہ آگے سے کیسا ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات جب ہم پرانے لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں نا، تو جیسے بچوں کو بھی سنائیں تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں اچھا وہ اتنے ڈھیٹ تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ تو جب بچوں کے ذہن میں بھی ایسا خیال آئے نا تو فوراً ان کی توجہ اس بات پہ دلایا کریں کہ بیٹا جب ہم آپ کو نماز کے لیے کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھا کریں کہ ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی تو سستی کرتے ہیں، ہم بھی کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے بچوں سے بھی بڑھ کے اپنے عمل پر اگر ہم نظر رکھیں تو اس آیت میں اور پھر جو آگے اگلی آیت بھی جو آج ہم نے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کیا آ رہا ہے کہ اب جب آپ کے سامنے کوئی حکم آتا ہے اور وہ وحی الہی سے سچ ثابت ہو گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا عمل دیکھا جا رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود بدلتے ہیں اور اس خیر کو دوسروں تک لے جانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے سے لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچے ہیں، یہ جو وحی الہی کا علم ہے یہی سچ ہے، یہی برحق ہے۔ اب ماحولیاتی کیا ہوگا؟ رکاوٹیں ہوں گی، لوگ آپ کو شکوک و شبہات میں ڈالیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اور ہر دائی کے لیے یہی حکم ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تم کو جھٹلائیں فَقُلْ، تو کہہ دیجئے ربکم، تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وہ وسیع رحمت والا ہے، اور کیا ہے کہ یعنی تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولو کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، کہ اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا، یعنی جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر ایک دم ہی پکڑ آتی ہے اور انسان خود کو یعنی پھر چھڑا نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا، کہیں جا نہیں سکے گا۔ تو مہلت سے غلط فائدہ اٹھانے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہ مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ یعنی ایک دم جب پکڑ آئے گی تو وہ پھر دھر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا
سیقولو ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے من شعین کسی بھی چیز کو کذالک اسی طرح کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگ بھی ایسا کام کر چکے ہیں، پہلی اقوام بھی ایسا کچھ کر چکی ہیں، حتیٰ ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ اب یہ دیکھیں کہ جب قرآن میں عذاب کے لیے آتا ہے نا تو چکھنے کا لفظ آتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ چکھ لیتے ہیں نا وہ سمجھیں کہ پورے جسم پر اثر کرتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ جیسے آپ نمک کا ذائقہ چکھتے ہیں یا چینی کا، تو کس طرح سے وہ اندر تک جیسے نا اترتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے حل عندکم کیا ہے تمہارے پاس من علم کوئی علم فتخرجوہ لنا تو نکالو اس کو ہمارے لیے ان تتبعونا نہیں وہ تم پیروی کرتے الا الظن مگر گمان ہی کی وَإِنْ انتم اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر کیا سرائیاں کرتے یا اٹکل پچو سے کام لیتے۔ خرص کا معنی ہوتا ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھل کا زمین پر کھڑے ہو کر ہی اندازہ کر لینا، ٹھیک ہے، اور ایسا اندازہ کیسے ہوتا ہے؟ بغیر کسی یعنی ذریعے کے یا واسطے کے، آپ صرف ایک گمان کر رہے ہیں، کیا سرائیاں کر رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی اہم ہے، ویسے تو ساری ہی آیات اہم ہیں، لیکن یہاں پر جو مضمون بیان کیا گیا ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے۔ اور جب ہم کچھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے بھی بتایا نا کہ وحی الہی کا علم ہی سچا ہے، لیکن ارد گرد لوگ شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یعنی اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے ہمارے شرک کرنے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نا کہ اصل دین توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم شرک منع کیا گیا ہے تو نہ ہم شرک کرتے ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اگر اتنی قدرت اور عظمت رکھتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتے ہیں تو وہ پکڑ کیوں نہیں لیتے، ان کو منع کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے منع نہیں کیا تو آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں، آپ اپنی شریعت کی پیروی کا کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جھٹلاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم پر حرام کی اس نے کوئی بھی چیز، یعنی ایسی باتیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا آج بھی لوگ اس میں جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کیا کہتے ہیں نماز ہم پڑھ لیں گے جب اللہ توفیق دے گا، ٹھیک ہے، اور یا اپنی سستی اور غفلت کو وہ اللہ کی تقدیر پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہمیں توفیق ہو جائے گی، ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہم یہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہی معاملہ جب ان کو دنیا حاصل کرنے کا آتا ہے تو وہ تو یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا میں بیٹھا رہوں تو گھر میں اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے میرا رزق گھر پہ ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ توکل کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ توکل تو نہیں اس کو کہنا چاہیے جو انہوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے، یہ جھوٹا توکل ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہمیں کیسے ہدایت ملے، جب چاہے گا تو ہمیں مل ہی جائے گی۔ تو اس میں تھوڑا سا ویسے بھی ہم تقدیر کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے بارے میں ایک درست عقیدہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہم بات کر لیں، کیونکہ قرآن میں کتنے ہی مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کچھ سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقدیر دراصل جو ہے قضاء و قدر کا لفظ جیسے نا قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدر دراصل کیا ہے کہ قدرت الہی یا باقاعدہ طریقے سے ایک محکم فیصلے کے مطابق چیزوں کا اندازہ مقرر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو قدر قضاء کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ اہل علم نے اس میں فرق کیا ہے اور انہوں نے قضاء اور قدر کو الگ الگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے جو فیصلے نافذ ہو گئے ہیں اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو وہ فیصلے ہو گئے ہیں نا اللہ کے ہاں اس کی جو تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہیں یا جو دونوں جو یومیہ بنیاد پہ مستقبل میں واقع ہونے والی نا وہ قدر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر قضاء دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھو، تو اس نے قیامت تک پیش آنے والا سب کچھ لکھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو قلم نے لکھا
یہ مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، ٹھیک ہے، علم سابق ہے، جو اللہ کے علم میں سب کچھ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اب ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور تقدیر پر بھی ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تقدیر کو اگر نہیں مانیں گے تو ایمان ناقص ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے تقدیر کے ارکان ہیں نا، 6 ارکان ہیں، تو اس میں سے ایک رکن دراصل تقدیر بھی ہے، ٹھیک۔ اور پھر اب اس میں ہے کہ تقدیر پر ایمان کے مراتب ہیں، 4 مرتبے ہیں، درجے ہیں، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں نا ویسے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ ہم العلیم پڑھتے ہیں نا بار بار قرآن میں، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بلا انتہا ہے، یعنی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، بلا ابتدا ہے، اس کی کوئی شروع نہیں ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، ہر اعتبار سے اس اول کا کوئی ابتدا نہیں، اس آخر کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب ہر چیز فانی ہو جائے گی تو بھی رب کا ہی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کا ہی چہرہ قائم رہے گا، ذو الجلال والاکرام کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم بھی کلی ہے، مطلق ہے، اور پھر اس میں علم میں ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قدیم ہے، اس کا اپنا ہے، اور اس نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیرے میں بھی لیا ہوا ہے، وسیع کل شیء علما، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ بندوں کا علم اس کے برعکس کیا ہے، جو آیت الکرسی میں آتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علاوہ جو مخلوقات کے بارے میں کوئی بھی چیز ہے، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ کسی کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مطلع کریں اپنے رسولوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، جیسے ہم جانتے ہیں، یا یہ کہ وہ چیز ہمارے سامنے پیش ہو جائے، یعنی ظاہر ہو جائے، ظاہر ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے سامنے آ گئی تو وہ نافذ ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشیت اور ارادے سے اس کے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ ہوگا۔ اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر وہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی ہے اور ایک ارادہ شرعیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ کونیہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام ہی فیصلے اور اس کے احکامات شامل ہیں، ان میں چاہے اللہ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر مومنین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا، تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ مومنین کی بھی جان نکالی جاتی ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے جان نکالتے ہیں، حالانکہ زندگی مومنین کو بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ ہیں اور یہ واضح لازماً واقع ہو کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کیا انسان کے ساتھ پیش آنا ہے، کب اس کا نکاح ہونا ہے، کب اس کے بچے ہونے ہیں، کوئی بھی ایسے کونی ارادے جو بھی ہیں نا، یہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں بعض اوقات مومن غیر مومن کسی کو کوئی نئی بھی چیز پسند آتی، لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اور اسی میں وہ چیزیں بھی سب کچھ شامل ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ شرعیہ ہے، جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے دیا ہے۔ یعنی یہ جو ان کی دلیل ہے نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، بھئی تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے نہیں روکا ہے؟ اللہ نے تو شرک سے روکا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی یہ پتا تھا، فطرت میں بھی یہ چیز ڈالی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اس کی شریعت کی پیروی میں ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، لیکن اس میں بھی جو مطلق اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ اگر اختیار نہ دیا جاتا تو ہم کیسے اٹھتے اور کیسے نماز پڑھتے، ٹھیک ہے، پھر تو ہم ایک مشین ہوتے، فرشتوں کی طرح ہم بھی جو حکم دیے جاتے وہی کرتے۔
ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے کہ ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن وہ اختیار بھی اللہ ہی کے یعنی خالق ہے کہ اس میں قدرت میں ہے، وہ جب چاہے اس کو سلب کر لے، جب چاہے وہ دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے ارادہ شریعہ کے تحت اٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، تو کوشش اس کی ہوتی ہے، لیکن دی ہوئی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے ارادے سے ہی حکم نافذ ہوتے ہیں، کوئی کب نماز پڑھے گا، کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کے سب اعمال حتیٰ کہ مخلوق کے اعمال کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور یعنی چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے نا اس ایمان کے مرتبے کا، وہ یہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے اور ان چیزوں کو بھی جس کو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے گروپس مسلمانوں میں ہی بن چکے ہیں، تو تقدیر میں بھی دو طرح کے فرقے بن گئے، ایک معتزلہ ہیں اور دوسرا جبریہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے کے دو کو مانتے ہیں، دوسرے کا انکار کرتے ہیں، اور وہ مکس کس چیز کو کر دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ کو یہ مشرکین مکہ کے حجتیں بتائیں نا، اسی طرح آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ شخص یہ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو جب وہ عمل کر چکتا ہے تو اللہ کے علم میں یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہکی ہوئی بات ہے اور مین سٹریم سے ہٹی ہوئی ہے، اسی لیے وہ لوگ پھر کیا ہے کہ اس سے نکل گئے۔ ایمان کے تمام ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے تھوڑی سی بات کی وضاحت ہوگی، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اب یہاں پر ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ شریعہ ہے نا، جس کا علم اس نے ہمیں وحی الہی کے ذریعے دیا ہے، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ پھر آگے بات کر لیتے ہیں۔ اب یعنی اس حجت کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے کہ چونکہ اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ اللہ کی رضا جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ کا ارادہ ایک الگ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ہی سب کچھ واقعہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی اطلاع اپنی شریعت کے ذریعے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بہانے اور ایسا جھٹلانا پہلی قومیں بھی کر چکی ہیں، حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کیوں چکھا؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الہی کے ذریعے ان باتوں کی خبر دی تھی کہ اگر تم شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا، اور وہ آ گیا، چاہے وہ اس کو جھٹلاتے رہیں۔ اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہ کیا تمہارے پاس ان باتوں کی کوئی علم ہے تو اسے نکال کے ہمارے پاس لے آؤ۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی بات پر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یا تو علم ہوتا ہے یا آپ اس کے عینی شاہد ہوتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو یہ وہاں پر حاضر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے تو اس کو لے آؤ اور اپنی بات کو ثابت کر دو۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بہت بات ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بات علم کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس کے علاوہ لوگوں کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کو آپ خود ان کا انالیسس کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑے تو جھگڑا نہ کرنا شروع ہو جائیں، بلکہ علم کے ذریعے آپ اپنی بات کو ثابت کریں، اتھینٹک ریفرنسز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب یہاں پر ان کو یہ ڈانٹ ہی پلائی جا رہی ہے کہ کوئی علم ہے تو لے آؤ ہمارے لیے۔ ان تتبعون، اگر نہیں تم پیروی کرتے ہو، الا الظن، مگر گمان ہی کی، گمان میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ ایسے کتنے ہی گمان ہم لوگوں نے بھی رکھے ہوئے نا، سال میں ایک فلاں نماز پڑھ لو تو ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ فلاں وظیفہ کر لو تو آپ بخشے جاؤ گے، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اصل علم تو اتنا پھیلتا نہیں ہے جتنا یہ چیزیں وائرس کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا
قل کہہ دیجئے فللہ تو اللہ ہی کے لیے الحجت البالغہ حجت ہے پہنچی ہوئی انتہائی، یعنی حجت دلیل تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ مکمل ہے، اور پہنچی ہوئی کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچا دی گئی ہے، یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ دین اسلام ہی حجت ہے، اور یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیج کر دلیل مکمل کر دی، حجت تمام کر دی۔ اب اللہ کے سامنے جا کر کوئی بہانہ نہیں لگا سکو گے، جو بہانے یہاں پر لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں یا جس کی ابھی بات پیچھے ہوئی ہے کہ وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، تو جب رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے حق بات سامنے آ گئی تو اب کوئی شخص اگر غلط کام کرنے میں پڑا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی اور خواہشی کی پیروی کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا رہے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مرضی پہنچا دی، الحجت البالغہ تو پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم شرک کریں، تو بھئی اللہ کی مرضی تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر رضا چاہیے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حجت کو تمام کر دیا، اور عذاب نہیں دیا جاتا دنیا میں بھی جب تک کہ انسان کو پر حجت تمام نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن یہ دلیل پوری کی پوری لوگوں کے سامنے لکھی بھی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بات کو بھی کون جھٹلا سکتا ہے۔ اب اس وقت ڈیٹا ریکارڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھے آپ دوسرے کنارے کی پوری تفصیلات لے لیتے ہیں، کیمرے تک وہاں پر لگے ہوئے ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے نا۔ اب کوئی پرانے زمانے کا شخص اٹھ کے آ جائے اور وہ کہے اچھا وہ سمندروں پار تم پوری تصویر ان کی دیکھ سکتے ہو، ان کے لائیو حالات جان سکتے ہو، تو یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل لے اور ان حجتوں کو جن کو وہ بہانوں کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے گا، نہیں ہو سکے گا کچھ بھی۔ دنیا میں ہی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کہہ چکے ہوتے ہیں، کوئی میسج ہم کر چکے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اگلا ہمیں پھر وہ اسکرین شاٹ لے کے بھیجتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ تمہارے اکاؤنٹ پہ اور میرے اکاؤنٹ پہ جو بات ہوئی تھی یہ سامنے ہے۔ کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا میں ہی ہمیں بھولنے کی اتنی زیادہ بیماری ہے، اپنی 2 منٹ پہلے کی بات کو ہم بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اپنی سستی اور غفلت سے نکل آئیں۔ ہم نے جو خود کو جھوٹے بہانے دلیلیں دی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور بہت سے چلے الحمدللہ کے فرائض کی ادائیگی کی طرف آ گئے ہیں، لیکن اور جیسے میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری کمٹمنٹس ہم نے کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم سارا عرصہ بھولے رہتے ہیں۔ یعنی رمضان آتا ہے تو ہم بہت سارے تہیہ کرتے ہیں کہ نفل روزے بھی رکھیں گے، تہجد بھی ہم جاری رکھیں گے اپنی، لیکن کتنی دفعہ ہوتا ہے اس سے گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے تو کوئی بہانے نہیں کام آ سکیں گے نا، سب کچھ تو اللہ کے سامنے ظاہر ہے ہمارا۔ فلو شاء تو چاہتا اگر اللہ لہداکم اجمعین تو ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی واقعی ایسی عظمت ہے کہ وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب ایک ہی راہ پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی والا کام نہیں رکھا، یہ تو اس کی یعنی سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مخلوق پیدا کی تھی کہ یہ اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قل کہہ دیجئے ہلما آؤ، حاضر کرو، لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، الذین وہ لوگ، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرما حرام کیا ہے، ہاذا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ بات ہو رہی ہے کہ جو کہ حرام حلال اور حرام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اب مشرکین کو لاجواب کرنے کا خطاب ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ حاضر کرو اپنے گواہوں کو، وہ جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، فَإِن شَاہِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی آپ کو ایسے ڈھیٹ مل بھی جائیں گے جو کہ گواہیاں بھی دے دیں گے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہیوں میں دینے والوں میں نہ ہوں، یعنی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، آپ ان کی باتوں کی تصدیق نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تو وہ قیاس آرائیاں ہیں، وہ تو اب اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اس پر گواہی بھی دے دیں گے۔ ولا تتبی اور نہ آپ پیروی کریں، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین اور یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ
برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شریک ٹھہراتے ہیں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے نا ایک جیسا معاملہ، کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل لے آتے ہیں، اللہ کے انداز ٹھہراتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ یہ پھر گواہی کیوں نہیں لے آتے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں، تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی گواہ موجود ہیں، اور نعوذ باللہ یہ ایسی باتیں تعصب کے طور پر کر بھی دیں گے، جھوٹ کی یعنی جھوٹی بنیاد پر گواہیاں لے بھی آئیں گے، کیونکہ اب دیکھیں وہ جس حد تک جیسے ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ کس کس طرح سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تنگ کیا اور ان کو جھٹلانے کی کوششیں کی، اور جب دلیلیں بھی بیکار ہو گئیں تو پھر کیا تھا، کٹ حجتی پر بحث پر اتر آئے، اور آخر کار جو ان سے جسمانی تکالیف پر یعنی ایسے حربے بھی انہوں نے آزمائے کہ کسی طرح اسلام کو پنپنے نہ دیں۔ تو پھر ایسے لوگ تو گواہیاں بھی لے آئیں گے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو پھر آپ ان کی ان چیزوں کی گواہی نہ دیں، آپ تصدیق نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا علم چونکہ پختہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر اس کی سنی اور شک میں پڑ گئے پھر سے۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ جو وحی الہی کے ذریعے علم ہم تک پہنچا ہے یہی سچا ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ہی کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ والی آیت کا یہ حصہ بھی ہمارے لیے ہی ہے۔ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جون سا ہے پیروی نہیں کرنے والے تھے، تو آپ کو کہہ کر ہمیں روکا جا رہا ہے کہ یہ جو جھٹلانے والے نا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، وہ خواہ آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ چاہے قرآن کا انکار کرنے والے ہوں یا حدیث کا انکار کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، آپ بھی اس کے پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب خواہشات کی پیروی کرنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے، جو ان کا دل چاہ رہا ہے نا، وہ اس کام کو کیے ہوتے ہیں، چاہے اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، دل چاہ رہا ہے، اور خواہش پرستی کا نقصان اور انجام بڑا برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روکا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے؟ تو تم اگر اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہو اور تم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو پھر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خواہشات کیا کرتی ہیں، انسان کو اللہ کے راستے سے روک دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انسان اصل دین پر نہیں آتا ہے، دل کی مرضی ہے وہی کرنا ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج یہ چیز کتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا یا کیا ہے، یعنی شخصی آزادی کے نام پر ہم اتنا نعوذ باللہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، ہمارا دل کر رہا ہے تو ہم یہ کریں گے، دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی۔ ماما آپ کیوں ہمیں کہتی رہتی ہیں جب ہمارا دل کرے گا ہم پڑھ لیں گے نماز، اللہ توفیق دے گا تو ہم پڑھ ہی لیں گے نا، اس طرح کی باتیں۔ تو کیا ہے کہ ان چیزوں سے انسان باہر نکل آئے، خواہشات سے باہر نکل آئے، کیونکہ خواہشات کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے دین کو خلط ملط کر دیتی ہیں۔ اب مشرکین مکہ کے ہاں کیا تھا، کہنے کو یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، لیکن نام بھی نہیں تھا رہ گیا اس کا کہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر ایک نے اپنی مرضی اور خواہشات سے دین میں بہت ساری چیزوں کو شامل کر لیا تھا۔ مکہ یعنی عمرہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ کے لیے کچھ ہیں، یعنی دین خلط ملط کر دیا ہوا تھا، اور وہ چیزیں جو دین کے نام پر کی جا رہی تھی وہ دین کا حصہ تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ خواہشات کی مخالفت کرنے سے انسان کو اس کے جسم، دل اور زبان میں قوت ملتی ہے، جبکہ خواہشات کی پیروی سے انسان مفید علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کبھی کیا کیا کریں کہ جب بہت زیادہ کوئی چیز حاوی ہو رہی ہو نا تو اس کے مخالف جایا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی مخالفت کرنے سے انسان کو اس کے جسم، دل اور زبان میں قوت ملتی ہے۔ جیسے میرا خیال ہے ہم ایک دن جسم اور روح کے بارے میں بات کر چکے ہیں نا، اب جسم تو حاجات کا پلندہ ہے، اس کو تو وہ حاجت سے آگے بڑھ کے خواہش پہ جاتا ہے کہ میری ضرورت اب پوری ہوگی یا مزید کھا لوں۔ اب ہم بازو کا جب ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کھا تو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم زبان کے چسکے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ تو میں حاجات کے مخالف نہیں جانے کو کہہ رہی، خواہشات کے مخالف جب انسان جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ روح کو توانائی ملتی ہے،
ٹھیک ہے. اور جب روح طاقت پکڑتی ہے نا تو جسم بھی پکڑتا ہے. ضروری نہیں ہے اس کو کھانے سے ہی اس کو طاقت دی جائے. اور یہاں پھر صرف یہاں پہ کھانے کی بات ہوئی، اور بھی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. ان بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، ایڈکشن ہوتی ہے شاپنگ کرنے کی، باہر جانے کی، گھومنے پھرنے کی، چیٹنگ کی. اب یہ ساری چیزیں ایک حد تک تو حلال ہیں، ظاہر ہے ضروریات کے لیے ہم نے گروسری کرنی ہے. سوشلائز ہونا بھی ہے کیونکہ ہم کسی وہ ویکیوم میں تو نہیں بند ہو کے رہ سکتے. لیکن اس کی لمٹ کیا ہے؟ اس خود کو لمٹ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ خواہشات کی مخالفت کرنے سے کیا ہوگا؟ جسم، دل اور زبان میں قوت ملے گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواہش کی بہت زیادہ پیروی کر دیتے ہیں، بہت زیادہ سو جاتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، آج تو میں فارغ ہوں، آج تو میں خوب کھاؤں گی، آج میں خوب سوؤں گی، آج میں خوب چیٹنگ کروں گی، خوب سوشلائزنگ کروں گی، میں نے ایک ٹارگٹ اچیو کر لی ہے، اب میں بازار میں خوب گھوموں گی. تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت ملتی ہے؟ نہیں، آپ اتنے ڈھیلے، اتنے سلو، اور سارا کچھ جیسے ختم ہو جاتا ہے نا، نچڑ جاتا ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ علم کی طرف نہیں انسان آتا، علم کے لیے جذبہ نہیں ابھرتا نا، کیونکہ پیروی انسان کو مفید علم سے محروم کر دیتی ہے.